بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، اصلاحی بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ دوسروں کے عیب چھپائیے، اللہ جل شانہ اس کے صدقے میں آخرت میں جہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، اللہ تمہارے عیب چھپائیں گے۔ آج پہلی روایت نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائیں گے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اسماء حسنہ کے اندر یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، الستار، اللہ کے ناموں میں ہے، اور بہت سے مسلمان اپنا نام عبد الستار رکھتے ہیں۔ یہ نام قرآن مجید میں موجود نہیں، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی تعلیم دیتے ہوئے جن 6 کلمات کی تلقین فرمائی ان میں سے 5واں کلمہ استغفار ہے۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام موجود ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ ترجمہ یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے چھپ کر کیا یا ظاہر کر کے کیا۔ میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اس گناہ سے جو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور تو ہی عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے، جو بلند و مرتبہ اور بزرگی والا ہے۔ یہ کلمہ استغفار اور اس کا ترجمہ اس لیے ذکر کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الستار کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کلمے میں ایک لفظ آیا، ستار العیوب، یعنی اللہ تعالیٰ ہی عیبوں کو چھپانے والا اور ان پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے عیب ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے، باقی عام انسان عیبوں سے پاک نہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ بہرحال دوسروں کے عیب کو چھپانے کے بارے میں یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس دنیا میں اگر آپ نے کسی کے عیب چھپائے تو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ یا اللہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن .com www.darsequran.com